اس کے بعد دریائے نیل جاری ہوا کرتا تھا. اگر وہ جاری نہیں ہوتا تو لوگوں کو پرابلم ہو جاتی تھی. تو اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت کے جو امیر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر ایک دلہن کو سجا سنوار کے ڈالا کرتے ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ منع ہے، کسی کی جان لینا منع ہے. اس پر جو ہے وہ یہ کچھ لگا دینا جی، جان لینا بلا وجہ شریع، وجہ شریع جو ہے بغیر شریعت کے حکم کے ناحق یہ جان لینا منع ہے. تو اس پر جو ہے وہ ٹھہر گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دریائے نیل سوکھنے لگا اور پانی کی قلت ہونے لگی، وہاں سے لوگ جانے لگے. تو آپ نے یہ معاملہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے ساری سچویشن دیکھی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک رکا میں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں ڈال دینا. اور اس دریائے نیل میں جب یہ رکا ڈالا گیا تو اس رکے کے ڈالنے کے بعد وہ دریائے نیل جاری ہو گیا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ڈالنے سے پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوتا ہے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تو جاری نہ ہو، تیرے جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر تو جاری ہو جا. اب اس واقعے کے اندر سے ہمیں مدنی پھول ملتا ہے کہ یہاں پر اسلام میں ایک بڑی حسین بات ہے کہ بدشگونی نہیں ہے. ہمیں بدشگونی سے منع کیا گیا کہ وہاں پر ان لوگوں کے درمیان یہ بدشگونی تھی کہ ہم اس عورت کو بنا سنوار کر اپنے قبیلے کی کسی بچی کو ڈالیں گے تو پانی جاری ہو جائے گا. حالانکہ یہاں پر یہ مدنی پھول دیا گیا کہ نہیں، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ہمیں اچھا شگون رکھنا چاہیے، نیک شگون رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مبشرہ ماشاء اللہ، اور ان میں صحابہ کرام بھی کون سے؟ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ درجہ بدرجہ. سلمان بھائی، عشرہ مبشرہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بے شمار. صحیح. لیکن چونکہ ایک مختصر سی اس نشست میں ان تمام کو بیان کرنا مشکل کام ہے، میں نے 10 مدنی پھول ان سے حاصل کیے کہ اگر ہم 10 مدنی پھولوں کا گلدستہ ہم اپنے دل کے باغ میں سجا لیں تو زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے اور ہمیں مزید نیکیاں کرنے اور مزید کام آسان کرنے میں مدد ملے گی. ٹھیک. ان 10 مدنی پھولوں میں سب سے پہلا مدنی پھول ہے کہ ان 10 صحابہ کرام کے اندر خوف خدا. سبحان اللہ. خوف خدا ان میں اس قدر تھا، اس قدر خوف خدا ہوتا تھا کہ اب رونا آپ کا کسی صحابہ کرام کے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ